تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت، تصور میں مدینے کی گلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19واں روزہ ہے۔ کل سے اس رمضان 2020 کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ جنہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہے آج مغرب کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام آخری عشرے کے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام آخری عشرے کے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکثرت صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لے، یعنی محسوس ہوتا لوگوں کو کہ آخری عشرہ آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس کرا دیتے تھے کہ 2 عشرہ گزر چکا، 20 دن گزر چکے، اب جو 10 دن باقی ہے اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خوش کرنے میں اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں لگا دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو اہمیت دیتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کے لیے اپنے دیگر ایکٹیویٹیز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کا تعلیمی کام، آپ کا دعوتی عمل، آپ کا تزکیہ اور لوگوں کے تربیت کا عمل وہ جاری رہتا تھا۔ لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے معاملات میں کام آنا، لوگوں کی نگرانی، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے عمل کو چھوڑتے نہیں تھے، روکتے نہیں تھے، لیکن آپ آگے بڑھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت اٹھا کر کے، پریشانی اٹھا کر کے، تکلیف اٹھا کر کے، زیادہ ایکٹیو ہو کر کے، زیادہ محنت کر کے اور مزید عبادات میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کس لینے کا مطلب۔ تو پہلا عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری عشرہ آتے آتے آپ کمر کس لیتے۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آخری عشرہ جو آتا تھا اس کی راتوں کو آپ جاگ کر گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے علاوہ جو 5 راتیں ہوتی تھی ان میں بھی آپ جاگا کرتے تھے، ان میں بھی آپ رات میں شب بیداری کرتے تھے، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے تھے۔ اور تیسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو ایسا نہیں کہ خود تو آپ شب بیداری کر رہے ہو اور گھر والے خراٹے لے رہے ہو اور آپ لحاظ کر رہے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل پیش کیا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بیدار رکھا کرتے تھے۔ جیسے خود آپ جاگتے تھے ویسے گھر والوں کو بھی جاگنے کی تلقین کرتے تھے اور انہیں جگنے رہنے پر آمادہ کرتے تھے اور وہ سب جگتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 عمل ہم کو اور آپ کو اس آخری عشرے میں یاد رکھنا چاہیے۔ اعتکاف ہم نہ کر سکیں تو کم از کم ان 3 چیزوں پر عمل کر لیں۔ پہلی چیز، آج سے ہم کمر کس لیں کہ انشاءاللہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے جس میں ہمیں 9 یا 10 دن ملیں گے، ہم اس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ نمبر 2، ہم ان آخری عشرے کی راتوں کو شب بیداری کا اہتمام کریں۔ کم از کم انہی 10 راتوں میں تہجد پڑھ لیں، کم از کم انہی 10 راتوں میں ہم 2-1 گھنٹے جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید کو سن لیں، ذکر و اذکار کر لیں، دعائیں کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ سے رحمتوں کے طلبگار بن جائیں۔ یہ ہم ان 10 راتوں میں کر لیں۔ اور آخری بات کہ ہم خود اپنے کو صرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔
ان کی ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ سب پر. جو گھر کا ذمہ دار ہے، جس کو گھر والے بڑا سمجھتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو جگائے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرے، اپنے گھر والوں کو جگا کر کے، اور یہ 10 راتوں کو ان کے ذریعے بھی شب بیداری کرنے کا اہتمام کرے. ناظرین کرام، یہ 3 عمل عشرہ اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان 2020 ہمارے لیے بڑا مبارک ہوگا، مفید ہوگا.